بسے رہتے ہیں آنکھوں میں مدینے کے حسین منظر، وہاں سے لوٹ کر آؤ تو گھر اچھا نہیں لگتا، وہاں سے لوٹ کر آؤ تو گھر اچھا نہیں لگتا۔ آپ حضرات کے سامنے آج کے اس پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں نمونہ اسلاف حضرت الحاج مولانا مشتاق احمد صاحب القاسمی، بانی و ناظم مدرسہ حضرت کو دعوت سخن دوں گا کہ حضرت والا تشریف لائیں اور صدارتی خطبات ارشاد فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، جہاں یہ عام لوگوں کا مجمع ہے، ایمان والوں کا مجمع ہے، وہیں ایک بڑی تعداد کی شاعران سخن کی ہے جن کو زبان کا استعمال کرنے کی اللہ پاک نے صلاحیت بخشی ہے، اور بات پہنچانے کا جو طریقہ ہے وہ اس کے چند طریقے ہیں۔ ایک تو تحریر ہے کہ جس کے ذریعے سے آدمی دین کی بات ایک دوسرے تک پہنچاتا ہے، ایک تقریر ہے جس کو آپ سماعت فرما رہے ہیں، ایک نظم ہے جس نظم میں الفاظ کو پرو کر کے شاعر اپنی بات دوسروں تک کے پہنچاتا ہے، اور ایک نعت ہے جس میں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ اس کا استعمال ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، اور اشارے میں، استعارے میں، کنایے میں جس انداز سے یہ کشوران سخن شعراء اسلام چاہتے ہیں، اللہ پاک نے ان کو ملکہ عطا فرمایا ہے، اور اس میں وہ بات کو پیش کرتے ہیں۔ یہ سب دین ہی کا شعبہ ہے، دین ہی کا حصہ ہے۔ کوئی تحریر کرے اسلامی سلسلے میں، تقریر کرے اسلامی سلسلے میں، کوئی نظم پیش کرے اسلامی سلسلے میں، کوئی نعت پیش کرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، یہ سب اسلام اور ایمان کا حصہ ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں، جہاں اللہ پاک نے تحریر سے انقلاب پیدا کیا، جہاں اللہ پاک نے تقریر سے انقلاب پیدا کیا، جہاں اللہ پاک نے تبلیغ سے انقلاب پیدا کیا، وہیں اللہ پاک نے نظم و نعت، حمد و نعت سے بڑا انقلاب پیدا کیا، اور اللہ پاک نے ہدایت کی شمع جلائی ہیں، اور ہدایت کی اللہ پاک نے ہوائیں جلائی ہیں اس نعت شریف کی برکت سے۔ ایک شاعر ہے، عاشق رسول ہیں، وہ ایک شعر لکھتے ہیں، ان نلت یا ریح الصبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم۔ دوستو، ان نلت یا ریح الصبا، صبا کہتے ہیں اس ہوا کو جو عصر سے لے کر کے مغرب سے پہلے پہلے ہوا چلتی ہے، اس کو صبا کہتے ہیں، اور صبح صادق سے لے کر کے اور سورج نکلنے سے پہلے جو ہوا چلتی ہے اس کو نسیم کہتے ہیں۔ صبا کا بھی استعمال شاعروں نے بہت کیا ہے نعت کے اندر، نسیم کا بھی استعمال شاعروں نے بہت زیادہ کیا ہے۔ تو بہرحال وہ عاشق رسول ایک شعر لکھتے ہیں نعت کا عربی میں، ان نلت یا ریح الصبا یومن الی ارض الحرم، اے باد صبا، اگر تمہارا کسی دن حرم کو گزر ہو، بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم، تو میرا سلام اس میں پہنچا دینا جس میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما۔
ان نلت یا ریح الصبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم. اور اس صدی کے ایک شاعر نے، جس کو دنیا رفیق بالگرامی کے نام سے جانتی ہے، ایک شعر لکھا ہے، نعت کا ایک شعر ہے: شہ دوسرا کے دم سے ہے جہاں میں زیب و زینت، شہ دوسرا کے دم سے ہے جہاں میں زیب و زینت، جہاں ذکر آپ کا ہو وہ ہے رشک بزم جنت. بے شک بے شک. یہ ہے نعتیہ مشاعرہ. اور نعتیہ مشاعرے کی اہمیت کو آپ لوگ تو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، بار بار آپ نے سماعت فرمایا ہے اس پروگرام کو اور پھر سماعت فرما رہے ہیں. ایک شاعر تھے خمار بارہ بنکوی کے نام سے، بہت مشہور شاعر ہیں. ان کا ایک شعر ہے: چراغوں کے بدلے مکان جل رہے ہیں، نیا ہے زمانہ نئی روشنی ہے. تو بڑے شاعر تھے مگر شرابی تھے. شراب ہی کی وجہ سے انہوں نے اپنا لقب جو ہے وہ خمار رکھا تھا. ایک نعتیہ مشاعرہ ہوا اجمیر میں، اور وہاں کے منتظمین نے شعراء اسلام کو چھانٹا. تو اب اس میں بات یہ آئی کہ جب یہ کل ہند مشاعرہ ہم کر رہے ہیں تو خمار بارہ بنکوی جو اتنا بڑا شاعر ہے اس کو کیوں نہ بلایا جائے، شاعر ہونے کی حیثیت سے ان کو بھی بلایا جائے. جب ان کا نام سامنے آیا، پوسٹر وغیرہ پہ چھپا، تو وہاں کے مسلمانوں نے، ظاہر سی بات ہے عشق نبی کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے، پوسٹر لگایا چپکایا کہ اگر خمار یہاں آئے تو ان کو یہاں سے ہم واپس کر دیں گے اور اس اسٹیج سے ان کو نعت نہیں پڑھنے دیں گے. ظاہر سی بات ہے. اور ان کی دل کی دنیا اندر اندر بدل رہی تھی، اور یہاں تک کہ انہوں نے شراب سے توبہ کیا اور اس اسٹیج پر پہنچ کر کے جو انہوں نے نعت شریف پیش کیا وہ نعت کی کتابوں میں رقم ہے. وقت اتنا طویل نہیں ہے کہ سارے اشعار کو پیش کیا جائے. میرے دوستو، تو یہ نعت کے ذریعے سے اللہ پاک نے کتنا بڑا انقلاب پیدا کیا کہ خمار تو خود بدلے، ان کی زندگی بدلی، ان کی شاعری بدلی، اور پھر انہوں نے بھٹکتی ہوئی انسانیت کی زندگی کا نقشہ پلٹا. آئیے ایک دوسری مثال دیکھتے ہیں. نعتیہ مشاعرے سے کتنا بڑا فیض اللہ پاک دیتا ہے، کتنا بڑا نفع دیتا ہے. اگر دل کے اندر بدلنے کی نیت ہو، اگر سنت پر چلنے کی نیت ہو، اگر آدمی کی آرزو اور تمنا یہ ہو کہ ہم اپنی زندگی کو عشق رسول، عشق الہی میں ڈھال کر کے چھوڑیں گے، تو دیکھیے جگر مراد آبادی ایک شاعر ہے، بڑے شاعر، اور انہوں نے ایسی زندگی گزاری کہ نشے میں وہ چور رہتے تھے. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ سے ملاقات ہوئی اور نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیر. وہیں سے انہوں نے توبہ کیا اور شراب کو چھوڑ دیا. اور جب یہ حد سے فارغ ہوئے اور خانہ کعبہ کے دروازے پر نکلے تو انہوں نے، جگر مراد آبادی نے اپنے سلسلے میں ایک شعر کہا کہ چلو چل کے دیکھیں جگر کا تماشا، سنا ہے کہ کافر مسلمان ہوا ہے. پھر یہ جذبات بنے. بہرحال دوستو، یہ بڑے کام کی مجلس ہے، بڑے کام کے لوگ ہیں، سننے والے بھی، سنانے والے بھی، دیکھنے والے بھی اور آنے والے بھی. یہ بڑے نورانی شکلیں اور صورتیں ہیں. ان کو ادب کے اندر کشورانِ سخن، بات کے بادشاہ سے لوگوں نے اس عنوان سے ان کو یاد کیا ہے، شعراء اسلام. بہرحال بڑے لوگ ہیں، بڑی بات ہے. میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کیا، اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ
اور ہم نے آپ کے ذکر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلند کیا اور اتنا بلند کیا ہے کہ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ایران ہی میں نہیں، افغانستان ہی میں نہیں، سعودی عرب میں ہی نہیں، ہندوستان ہی میں نہیں، بلکہ ہندوستان کے گاؤں گاؤں میں، شہر شہر میں، محلے محلے میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ جو صدا بلند کی جا رہی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورفعنا لک ذکرک، اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اتنا بلند کیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس بزم کی عظمت، فضیلت، اہمیت کو سمجھتے ہیں، سمجھتے رہیں گے، اس پہ قربان ہوتے رہے ہیں، قربان ہوتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان مجلسوں پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔